السلام علیکم فرینڈس، ثاقب نوید خان اگین ایس کے وائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈس، آج ہم جن گیسٹ کے پاس، جن کے ہم نے آج خدمت کا موقع دیا ہے، جن کے پاس ہم آئے ہیں خاص طور پہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے تو ایسا غلط نہیں ہوگا، اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں جتنی زیادہ گراں قدر خدمات ہیں تو وہ شاید اگر میں ان کو بتانا شروع کروں تو شاید وہ بہت اور بہت اس کے لیے ٹائم رکھے۔ تو فرسٹ آف آل ان کا پھر بھی میں سر کا تھوڑا سا تعارف ضرور کروانا چاہوں گا۔ آپ نے جو ہے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ نینجنگ یونیورسٹی چائنا سے کی۔ آفٹر دیٹ آپ کے جو ہیں آلموسٹ 30 to 35 جو آپ کے آرٹیکل جو ہیں اسپیشلی مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز کے اندر شائع ہو چکے ہیں، اور اس وقت ایٹ دا اسپاٹ آپ یونیورسٹی آف ساہیوال کے اندر ایز اے ایچ او ڈی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے سر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گا اور آپ کو ملوانا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ فائن جی۔ سر، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالنا اوبیسلی بڑا مشکل ہے اس دور میں ٹائم نکال، لیکن آپ نے نکالا سر، تھینک یو سو مچ سر۔ ڈائریکٹ آپ سے میں سوال ہی کروں گا، اسپیشلی آپ کی اتنی میں کہوں ایفرٹس ہیں، کیسے یہ ممکن ہوا؟ کیا ڈریم تھا، کیا پیشن تھا آپ کا سر؟ جی، ایز یوزول جیسے ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، اسی پیٹرن سے میں نے سائنس رکھی میٹرک میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کیا۔ لیکن انلکیلی یو کین سے، اور لکیلی میرے مارکس جو ہیں وہ ایم بی بی ایس کے میرٹ کے نہیں آئے، تو پھر جو ہے نا متبادل جو ہیں، پھر یہی انگلش کو ہم نے فیلڈ چنا۔ تو اس میں پھر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو سائنس سے، چونکہ ایک یہ ڈائیورژن تھی تو انیشیلی تھوڑا سا لگا کہ ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ پیرنٹس کی ٹریننگ ایسی تھی کہ ہارڈ ورکنگ تو تھے۔ اس کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے کرتے رہے اسٹرگل، اور پھر بہرحال کرتے کرتے بی اے ہوا، بی اے کے بعد جو ہے وہ ایم اے انگلش ہوا۔ تو ایم اے انگلش پنجاب یونیورسٹی سے ہو گیا، بہت اچھا میری کلاس کا انوائرمنٹ تھا، اور بہت اچھے ٹیچرز تھے جن کی پالشنگ اور گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکلز کی وجہ سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ارادہ تھا۔ پھر جب ایم اے ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس وقت کی سچویشن جو ہے، اس وقت 2007-8 میں جو ہے وہ ماسٹرز کی بیس پہ ہی یونیورسٹیز میں پوسٹنگ ہوتی تھی۔ تو بہرحال میری انیشیل پوسٹنگ جو ہے وہ ایز اے لیکچرر وابڈا ڈگری کالج تربیلا میں ہوئی، 1 ایئر میں نے وہاں پہ سرو کیا۔ اس کے بعد اسی کے دوران اپلائی کرتے رہے مختلف یونیورسٹیز میں، تو الحمدللہ جو ہے پھر مطلب 2-3 اور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، لیکن لکیلی پھر یہاں پہ ہو گیا۔ چلے ماشاء اللہ، گڈ۔ اچھا سر، اس مرحلے میں اوبیسلی یہ بڑا ٹف ٹاسک ہوتا ہے، تھوڑے سے بندے کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو کبھی کوئی دل میں آتی تھی کہ یار اب میں گیو اپ کر جاؤں کہ نہیں، کوئی اس طرح کا مائنڈ میں؟ جی، اس میں یوں ہے کہ چونکہ میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اچھا، تو وہ جب ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہ میں اس کو اچیو کر سکا ٹارگٹ، تو پھر ایک دل میں آتا تھا کہ جب اویئرنیس مل گئی، شروع میں تو اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ پی ایچ ڈی بھی اس وقت ایک فیلڈ ہے جس میں جایا جا سکتا ہے، اسپیشلی سائنس والے پھر بھی جاتے تھے، اور ایک یہ سوشل سائنسز کا سبجیکٹ، انگلش لٹریچر یا لینگویج کا سبجیکٹ۔ تو پھر جب اویئرنیس ہوئی تو پھر یہ سوچا کہ اگر ہو سکا تو میں اپنے پیرنٹس کو جو ہے پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر کا ٹیگ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو لے کے دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوا کہ جو ہے ہارڈ ورک کرتے رہے۔ پھر یہ ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام اسکالرشپ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا اس ٹائم پہ، تو اس میں میرے اس وقت 100 میں سے 87 مارکس آئے، جس پہ جو ہے یہ میرا مطلب این ٹی ایس نہیں کیا، تو اسکالرشپ مل گیا۔ پھر اسکالرشپ جب ملا تو ایک لمبی یہ بھی ایک اسٹوری ہے، اسٹرگل ہے، آئی تھنک یو آلسو نو اباؤٹ اٹ، کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھتے تھے سر آپ کی پی ایچ ڈی ہو گئی ہے، کب ہو رہی ہے، اور یہ سوال جو ہے بہت سارے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اٹ ٹک اے لاٹ ٹائم، تو آلموسٹ ان 9 years آئی کمپلیٹڈ مائی پی ایچ ڈی وچ واز الحمد، لیکن فائنلی جب میرے ساتھ یہ پی ایچ ڈی کا ٹیگ اور ڈاکٹر کا ٹیگ لگ گیا تو مجھے اپنے سے زیادہ اپنے فادر اور مدر، اسپیشلی فادر کی طرف سے خوشی تھی کہ ان کو خواہش تھی کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر آئے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ میں لکھوا، مطلب آپ نے اپنے فادر کی خواہش کا آخر پورا کر دیا۔ ہاں، یہ یقیناً پیرنٹس کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اور اپنی ہارڈ ورکنگ جو ہے اس کی بیس پہ ہی یہ سب کچھ پاسبل ہوا۔ اچھا سر، ہم نے یہ بھی اوبیسلی آپ کا چائنا کے اندر آپ گئے، چائنا میں آپ ہو کے آئے، وہاں پہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا پہلی چیز، پلس وہاں پہ ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ اوبیسلی
آپ نے کیسے اس کو فیس کیا, مطلب ڈفرینٹ ہارڈ شپس اور وہاں پہ ایز اے ایجوکیشن کو؟ جی, سب سے پہلے تو جب میرا اسکالرشپ ہوا تو اس میں یہ کلچرل ایکسچینج پروگرام جو ہے اس میں ڈفرینٹ کنٹریز تھے, ٹرکی تھا, ساؤتھ کوریا تھا, جاپان تھا. لیکن بہرحال جب گورنمنٹ آف پاکستان اور ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے جب گریڈنگ کی تو میرا نام چائنا کی یونیورسٹیوں کے لیے آیا. تو بہرحال اس وقت یہ اسٹیٹس تھا کہ اب تو خیر چائنا اور آگے چلتا چلا جا رہا ہے, لیکن تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. کچھ لوگوں نے کہا یار چائنا سے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی مینس کے لائک دس. لیکن یہ ہے کہ ونس آئی مین اسٹیپ مائی فٹ آن دا لینڈ آف بیجنگ چائنا اینڈ دا مین فرام دی ایئرپورٹ آئی اسٹارٹڈ ٹو لک ایٹ چائنا, دین گریجولی مائی کنسیپٹ مین اسٹارٹڈ ٹو چینج کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. اور پھر جب وہاں پہ فرسٹ 2 ویکس گزارے اور مطلب وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھا اور وہاں پہ جب یونیورسٹی میں گئے تو وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم دیکھا اور جس طریقے سے وہاں پہ ریسرچ کا کام ہو رہا تھا, اور پھر شب و روز جو ہے وہ گزرے. بہرحال فوڈ چائنیز جو ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ضرور تھا اچھا صحیح میں کیسے مسلم فوڈ کو مینیج کیا جائے کہ, لیکن پھر وہ سرچ آؤٹ کیا ہم نے, نزدیک جو بھی مسلم ہوٹلز تھے ان کا پتہ چل گیا تو فوڈ کا پھر ایشو سالو ہو گیا. پھر مسجد میں جانا اور پاکستانی لوگوں سے ملنا ملانا ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ وہ چیزیں ہوتی چلی گئیں اور دل لگ گیا. لیکن ڈیسیژن جو ہے وہ آفٹر 1 منتھ اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ چائنا میں آ کے, کیونکہ چائنا پاکستان فرینڈشپ مجھے کہتے تھے وہ چائنیز میں نا کہ یہ جو ہے وہ چائنا پاکستان کی فرینڈشپ ہے, ہاں پینگیو کہ چائنیز پاکستانی پینگیو مین فرینڈشپ. تو وہ یہ ہوا ہمیں کبھی کسی نے پاکستانی ہونے کی بنیاد پہ جو ہے وہ غلط نظر سے نہیں دیکھا. جیسے ہمارے کچھ لوگ بتاتے ہیں ایون عرب ملکوں میں جائیں, یورپ میں جائیں تو کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کو تھوڑا بہت اپنے سے کم تر یا اس طرح سے نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن چائنا میں بہرحال یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. جہاں بھی جا کے لوگ ہم سے پوچھتے تھے تو خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ چائنا کا ایک فرینڈ کنٹری پاکستان ہے, وہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. مطلب آپ کا وہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس معاملے میں؟ جی آف کورس بہت اچھا. پھر شروع میں کم اسٹوڈنٹس تھے پاکستانی, لیکن پھر زیادہ ہو گئے. پھر انڈین مسلمز بھی تھے, ان کے ساتھ بھی اچھی گپ شپ ہوتی رہی. بلکہ بہت اچھا ایکسپوجر رہا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ, اور سب کے ساتھ انٹریکشن ہونا. پھر ہم نے اکٹھے گیدرنگس بھی کرنی, مطلب بہ کے, اور پارکس وغیرہ میں بھی جانا, اور کوئی نزدیکی ہل ایریاز ہے وہاں بھی موو کرنا, تو ٹرپس وغیرہ بھی کرنے, اور پھر ریسرچ ایکٹیویٹیز بھی کرنی. اور دنیا کے مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں پہ انٹریکشن جب ہوا تو پتہ چلا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے سسٹم آف ایجوکیشن ہے, یہ لوگوں کے کلچرس کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں, تھاٹس کیا ہیں. تو یہ کافی آپس میں یس ایکسچینج آف آئیڈیاز, ایکسچینج آف تھاٹس, اینڈ دین ایکسچینج آف ٹاکس. اٹ گیو اے لاٹ آف مین پازیٹیو تھنگس. سر ایک تھوڑا سا پرسنل سا کوشچن, چائنیز آپ کے بوائے فرینڈس بھی تھے کہ گرل فرینڈس بھی تھیں؟ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ نا ہمارے ہاں تھوڑا سا کنسیپٹ یہ ہے کہ گرلز بوائز اکٹھے بیٹھے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. لیکن انٹرنیشنلی جتنے لوگ بھی باہر موو کرتے ہیں اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یقیناً ہر کلاس میں مکس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور پھر جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ میں آگے ہوتے ہیں یقیناً ان کی فرینڈشپ سرکل تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ گرلز اور بوائز فرینڈشپ کا کنسیپٹ جو ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا اور لیا جاتا ہے. جب آہستہ آہستہ میں نے ویسے فیل کے چینج ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائز اور گرلز کا اکٹھے بیٹھ کے اسٹڈی کرنا, گروپ ورکس کرنا, اٹ از ناٹ این اولڈ تھنگ. اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ٹو بی مین ہیونگ اے رانگ ریلیشن شپ از اندر کیس, بٹ گروپ اسٹڈیز یا گروپ ورکس موسٹلی اٹ از اے پازیٹیو تھنگ. تو وہاں بھی بہرحال دونوں طرح کے لوگ تھے, اور ہر طرح سے ہم لوگ انجوائے بھی کرتے تھے, ایکسچینج بھی ہوتے تھے. ماشاء اللہ گڈ. اچھا سر, اب کم ٹو اب ہم اپنی یونیورسٹی میں آپ ماشاء اللہ یہاں پہ اب ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے انگلش کے سر انجام دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹ آتے ہیں بیچلر ماسٹرز میں, ایم اے انگلش کو خاص طور پہ لیں ہم ایز کمپیئر ٹو ہم بزنس یا ادر ڈگریز میں, اس کا کیا اسکوپ ہے یہاں پہ, اور آپ اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پہ؟ جی دیکھیں, آف کورس سائنس میں بہت زیادہ لوگوں کے پریفرنس بھی رہی ہے اور اسکوپ بھی رہا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ یقیناً سائنس کے اتنے زیادہ گریجویٹس ہو گئے ہیں کہ تھوڑے سے لوگوں کے کانسیپٹس بھی چینج ہوئے ہیں اس بارے میں. تو پہلی ترجیح تو بہرحال جب بوائز کے لحاظ سے کہا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یقیناً وہ تھوڑا سے سائنس انجینئرنگ ان سبجیکٹس کی طرف ضرور جائیں, پھر بزنس وغیرہ, کیونکہ اس میں اسکوپ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن انگلش میں پھر جو ایک بڑی موٹیویشن بن جاتی ہے وہ آف کورس سی ایس ایس ہے, کہ بہت سارے لوگ جب بی ایس انگلش یا ایم اے انگلش کر لیتے ہیں تو ان کو چونکہ ان کی ویکیبلری امپروو ہو جاتی ہے, کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہو جاتی ہیں, تو اس کی بیس پہ جو ہے ان کو سی ایس ایس اٹیمپٹ کرنا ذرا ایزی ہو جاتا ہے. اور سی ایس ایس یو نو کہ
ملک میں جو بڑے اہم جو پرسنز ہیں، ایک تو جیسے آرمڈ فورسز کہا جاتا ہے، ایک اسی طریقے سے پولیٹیشنز ہیں، اور ایک پھر اہم جو فورس آف پیپل ہے پاکستان کے اندر جن کے پاس پاور ہے، وہ بیوروکریسی. تو بیوروکریسی ساری تھرو سی ایس ایس پی ایم ایس ان ایگزامس کے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے ذریعے آتی ہے. تو آف کورس بی ایس انگلش یا ایم اے انگلش والے اسٹوڈنٹس کو اس میں کافی ایج مل جاتا ہے. اور اگر آپ لوگ غور کریں گے تو بہت سارے آج جو بیوروکریٹس ہیں وہ ایم اے انگلش یا بی ایس انگلش گریجویٹس ہوں گے. اچھا سر، اس ڈگری کے بارے میں اگر اسپیسیفک بات کریں، ایک یہ جنرلی سے کانسیپٹ ہے کہ ایم اے انگلش ہے زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، بوائز اس طرف نہیں آتے، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں چونکہ آپ تو ماشاء اللہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں؟ جی دیکھیں، آف کورس ہم جہاں کے بھی ہمارا ایک خاص کلچر ہے، ہماری ایک خاص ویلیوز ہیں جس میں وقت کے ساتھ چینجز ضرور آ رہی ہیں. مثلا گرلز کے لیے کچھ فیلڈ ہیں جو بڑے ایزی سمجھے جاتے ہیں، جیسے ٹیچنگ. تو ٹیچنگ میں آج بھی اگر آپ کسی بھی اسکول فیلڈ ہو، کالج فیلڈ ہو، اس کی جب لیکچرشپ کی یا ٹیچنگ شپ کی آپ جابس دیکھیں گے تو انگلش کی ویکینسیز آج بھی سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرلز کے لیے چونکہ پیرنٹس کی طرف سے اسکول ٹیچنگ، کالج ٹیچنگ ایک اچھا اور ایزیلی ایکسیپٹیبل جو ہے وہ پروفیشن سمجھا جاتا ہے. ایک تو اس لحاظ گرلز اس میں زیادہ آ جاتی ہیں. اب جہاں تک بوائز کا میں نے جیسے بتا دیا کہ سی ایس ایس جو ہے وہ بوائز پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی اچھی اس میں اٹریکشن ہے. آف کورس ویسے تو یونیورسٹیز میں گرلز کی تعداد ہے ہی اب نیچرلی آج کل زیادہ ہے، لیکن اب بوائز میں بھی خیر اویئرنس آ رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسکوپ بہرحال اتنا لمیٹڈ نہیں ہے. مثال کے طور پر جتنی فارن ایمبیسیز پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے جو بھی فارن میں ہمارے کونسولیٹس ہیں وہاں پہ ان کی جابس ہوتی ہیں فارن سروسز میں. اس کے علاوہ جتنا ٹریڈ ایکسچینج ہوتا ہے وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے انگلش ٹرانسلیٹر یا کمیونیکیٹر کے طور پر ان کی ایک جابس ہوتی ہیں. پورے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے ایف بی آئی ہے، ایف آئی ہے، کوئی بھی ادارے ہیں، ٹیکس ہے، کسٹم ہے، وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہیں، جب بھی ان کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہوگا تو جو ایم اے انگلش بی ایس انگلش والے بچے ہیں وہ آف کورس ان کو ویکیبلری اور کمیونیکیشن اسکلس کی بنیاد پہ جو ہے نا زیادہ گروتھ چانسز ہیں. تو یہ درست یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ٹیچنگ ہی اس کا الٹیمیٹ گول ہے. آف کورس اب دیر آر مینی فیلڈز ایز آئی ہیو اسپوکن لائک سی ایس ایس، پی ایم ایس، کمپیٹیٹیو ایگزامس، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹائپ جتنے بھی پوسٹ ہیں. اس کے علاوہ فارن سروسز، کونسولیٹ سروسز، ان میں بہت آج کل تو فری لانسنگ بھی ہے. وہ بھی اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹر کو عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو فری لانسنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھا سورس آف انکم ہے. تو بی ایس انگلش اور ایم اے انگلش والے اس طرح سے بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل یہ اب بی ایس انگلش یا ایم اے انگلش جو ہے یہ کسی بھی دوسرے بڑے سبجیکٹ کے ساتھ اس وقت فل ان کمپٹیشن ہے، لائک بزنس ڈگری، لائک سائنس ڈگری. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا سر، اب ہم آتے ہیں جو لٹریچر کے خاص طور پہ جو بکس وغیرہ آپ یہاں پہ ماسٹر یا گریجویشن میں کرواتے ہیں، ان سے آپ پرسنلی سیٹسفائی ہیں جو کورس آؤٹ لائن وغیرہ پڑھائی جا رہی ہے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو خاص طور پہ؟ جی دیکھیں، اس بارے میں یہ ہے کہ نا ویسے ہر چند سالوں بعد کورس کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. ابھی بھی جو کورس ہے میں کہوں گا ٹھیک ہے، اس میں مزید چینجز ہو سکتی ہیں، کی جانی چاہیے کہ جو بھی اس وقت دنیا میں اپ ڈیٹڈ نالجز ہیں یا کوئی ڈسپلنز ہیں ان کو ایڈ اس میں ہونا چاہیے. تو وہ ایک اچھی چیز ہی ہے، اسپیشلی آج کل ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے، نیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ماڈرن فیلڈز آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کا کولیبوریشن ہونا چاہیے. جو وقت بدلتا ہے، کلچر چینج ہوتا ہے، سوچ چینج ہوتی ہے، تو آف کورس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ جو کریکولم ہے، جو بکس ہیں، ان میں بھی چینج آنی چاہیے. تو وہ ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے. ہمارے ہاں یقیناً اس کی ضرورت زیادہ ہے اور یہ مینشن کرنا پڑتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں لگاتار عرصے سے چلتی آتی ہیں، وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی، ان میں چینج نہیں آتی. تو یہاں بھی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل ہی ریلیونٹ نہیں ہے یا وہ یوزفل نہیں ہے. نہیں، اس کی یوزفلنس ہے، لیکن اٹ کین بی اسٹل امپرووڈ اینڈ اپ ڈیٹڈ. اچھا سر، اب کم ٹو اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے مطلب پرسنل بیہیویئر کی بات کریں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں بوائز اسپیشلی جو ہیں تھوڑا سا ان کے رول ریگولر یا نارم سوشل نارم میں ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ان کو آپ کیا ایسا گائیڈ کریں گے کہ وہ اپنے کم از کم کریکٹر کے اندر بہتری لائیں؟ پڑھ لکھ جاتے ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جس پوسٹ پہ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ بہرحال ایک المیہ ضرور ہے کہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں یا 20 سال پیچھے چلے جائیں، خاص طور پہ 10 سال پیچھے کی بات کریں تو بچوں میں چونکہ اس وقت اتنا موبائل یا سوشل میڈیا اتنا زیادہ ان نہیں تھا، اب اس نے بڑے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں. تو بہرحال وقت
کہ پہلے بھی اور آج بھی دیکھا جائے تو یہ تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ ہر فیکٹر میں ہے، اسپیشلی ٹریننگ کا سب سے پہلا مرکز گھر ہے۔ اب اس گھر سے بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ صرف ہم نے ایجوکیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو، اور صرف ہم نے جا کے کوئی مانیٹری پوزیشن ہی نہیں لینی، بلکہ انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اس میں پھر ریلیجیس ویلیوز بھی ہیں، چونکہ تو ریلیجیس ویلیوز بھی بچوں کو گائیڈ کرتے رہنا چاہیے، ان کی تربیت بہرحال بہت ضروری ہے۔ بہرحال اگر ویسے میں نے یہ دیکھا ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں، اپنے دل سے اور بڑی اچھی سوچ سے، بڑی اچھی اپروچ سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس اسٹوڈنٹس بلوچستان کے بھی آتے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی آتے ہیں، پنجاب کے دور دراز علاقوں کے بھی آتے ہیں، ایون کبھی کبھی سندھ کے بھی بچے آ جاتے ہیں، تو میں نے مختلف لوگوں سے انٹریکشن کر کے دیکھا ہے، تو شروع میں لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہیں جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ہماری کلاسوں میں ان سے انٹریکشن ہوتی ہے، ٹاکس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو بہرحال وہ آہستہ جو بیہیویئر پہلے میں نے روڈ دیکھا، وہ چینج بھی میں نے ہوتا ہوا دیکھا ہے، نارملائز ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے، لیکن ایون دین بہرحال ایک معاشرے میں جنرل کچھ یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا نے چیزیں ایڈ کر دی ہیں کہ بچے بعض اوقات جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اپنے ٹیچرز کے بارے میں بھی کوئی جو ہے نا خاص قسم کی میم بنا لیتے ہیں، یا کوئی بنا کوئی ٹاک جو ہے وہ اس طریقے سے، یہ اب وہ ہوتا ہے بیسیکلی فن کے لیے ہے، لازمی نہیں ہے کہ انہوں نے غلط نیت سے چیز بنا، وہ فن کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ ٹیچر بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن ایون دین دے ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ۔ تو ویسے اوور آل یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے بارے میں ایشو ضرور ہے کہ وہ تربیت کا فقدان کہا جانا چاہیے، تو اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے، پیرنٹس کا بھی رول ہے۔ سر اس میں آپ کی بالکل آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ ٹیچر کی خاص طور پہ آپ ٹیچر کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہونا چاہیے، کیسے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا آئیکن کے طور پہ پیش کریں؟ دیکھیں کوئی بھی پروفیشن ہے، ہم سب پاکستان مطلب پولیس بھی ہماری اپنی ہے، آرمی بھی ہماری اپنی ہے، سیاستدان بھی ہم میں سے ہیں، ٹیچرز بھی ہم میں سے ہیں، تو یہ جو ایک فیلڈ میں مسئلہ ہے نا، آئی تھنک یہ ہر فیلڈ میں ہے، ہر فیلڈ میں اچھے برے انسان موجود ہیں، اچھے برے کا مطلب ہے اچھی بری سوچ والے لوگ موجود ہیں، تو اسی طریقے سے ٹیچرز میں بھی بہت محنت سے پڑھانے والے بھی لوگ ہیں، اور کچھ عام سے پڑھانے والے بھی لوگ ہیں، کچھ بڑے دل اور اپروچ اور سوچ سے پڑھانے والے لوگ ہیں، کچھ نارمل بھی ہیں، اور کچھ بالکل بھی اس طریقے سے ہو سکتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال ٹیچنگ جس طرح فار ایگزامپل ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں، ایسے ٹیچنگ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیلڈ ہے، ہم لوگ کی ذمہ داری کچھ عام لوگوں کے نسبت ذرا زیادہ بن جاتی ہے، ویسے تو ہر قسم کے پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ تر پروفیشنلزم پایا جانا چاہیے، پیسے کا لالچ یا ایک جو کام چوری ہے یہ کم سے کم ہونی چاہیے، یہ چیزیں کم سے کم ریشنلائز ہونی چاہیے، تو اس میں ٹیچرز کا رول ہے کہ بہرحال دے مسٹ بی اپڈیٹڈ، اب بچوں کو کویسچن آنسر کرنے کی اجازت دیں، ان کو ڈسکشنز موڈ میں لے کے آئیں، اور اگر کوئی بچہ کویسچن کرے تو اس کو ڈانٹنے یا سنپ کرنے کی بجائے جائے اس کو ساتھ اچھے ہیلدی ڈائلاگس کو رواج دیا ہے، تو ٹیچرز میں یقیناً ماڈرن فارم آف ایجوکیشن جو ہے اس کے کورسز، اس کی ٹریننگ، ان کی ورکشاپس ہونا بھی ضروری ہے، پھر ان کی سوچ اور اپروچ کو بھی ماڈرن اپڈیٹڈ اور آج کے بچے کے لیول کے مطابق لے کے آنا ضروری ہے، کہ نہ صرف وہ بکس پڑھائیں بلکہ اور ایکٹیویٹیز کو بھی کلاس میں انوالو کریں، سو دیٹ دا اسٹوڈنٹس آر ناٹ اونلی بورڈ، آر ناٹ اونلی بکش، بٹ دے گیٹ این اوور آل اینڈ آل راؤنڈ کائنڈ آف دا نالج۔ اچھا سر، اسی میں اب میں اگر یونیورسٹی کی خاص طور پہ بات کروں کہ ہماری یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے ہماری یونیورسٹیز میں خاص طور پہ؟ جی آف کورس، ایسا ہوا کہ آج سے 10 سال پہلے فار ایگزامپل جب عطا الرحمان صاحب ایک ایجوکیشن کا منسٹر تھے، انہوں نے بڑی اچھی ایفرٹس کی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے تاکہ وہ باہر سے پڑھ کے آئیں، باہر سے نئی اپروچ اور سوچ لے کے آئیں، ریسرچ کلچر لے کے آئیں، تو ابھی بھی ریسرچ کلچر ہمیں کم ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے والا حال ہے، نہیں، ریسرچ بہرحال پہلے سے بہتر ہے، بہرحال ہاں وہ ریسرچ اپڈیٹڈ ہو، وہ مارکیٹ سے لنکڈ ہو، اپلائیڈ ہو، اس میں یقیناً کام ہو بھی رہا ہے، اور کو مزید کام کرنے کی، تو اس میں حکومتوں کو چاہیے کہ یونیورسٹیز کو مزید اچھے فنڈنگ بھی کریں اور ٹریننگز بھی کریں تاکہ لوگ واقعی اس فنڈس کو جو ہے اچھی ریسرچ کے لیے یوز کیے جا سکیں، تو ریسرچ پہلے سے ہو رہی ہے بہرحال، کیونکہ اس کے لیے یقیناً ابھی لائبریریز اور اچھی بننے بھی چاہیے، لیبارٹریز بھی اچھی بننے چاہیے، اس کے علاوہ دنیا بھر کے ساتھ جو یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز بھی ہونا چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے، اس سے یہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ کچھ بہتریاں بھی نظر آتی ہیں چیزوں میں، یہ نہیں ہے، چونکہ اب جب لوگ کویسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں جی ریسرچ ہونی چاہیے، تو اب ریسرچز پہ زور بھی ہے۔ ماشاء اللہ، چلیں گڈ سر، تھینک یو سو مچ۔ بس لاسٹ میں آپ سے ایک امپورٹنٹ بات اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، ینگسٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے ایز اے ملک کی خدمت کرنے کے لیے جہاں جہاں پہ ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اپنے ایکسپیرینس سے؟ جی میں اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ڈگری ہم شروع کر رہے ہیں نا، تو اس کے دو ہمارے ذہن میں پرپز ہونے چاہیے، 50% یہ کہ یہ ہمارے لیے فیوچر
میکر ہے ڈگری, اور ہمیں ایک اچھا اس کے مطلب مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے, اور میرے گھر اور میری پرسنالٹی کو فیوچر کو امپرومنٹ. دوسرا 50% ایٹ لیسٹ ہمارا اس بارے میں ہونا چاہیے کہ نالج ہے, یہ میں نالج گین کرنے جا رہا ہوں, یہ جا رہی ہوں, اور اس نالج کو میں نے اپنے بھی جو ہے نالج کی امپرومنٹ کے لیے یوز کرنا ہے, اپنے عوام کی, اپنے ملک کی, اور ایک انسان کی امپرومنٹ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے. تو نہ صرف یہ نہیں کہ یہ فیوچر میکرز ہیں ہمارے لیے ڈگریز, بلکہ یہ نالج ہیں. تو ایٹ لیسٹ 50% ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نالج کا سورس یا ڈگری, اور نالج ہی ہم حاصل کرنے آئے ہیں. اور پھر یہ یقیناً ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس بھی کیپیسٹی میں اپنے ارد گرد کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں, یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے. ہمارے مذہبی فریضے میں بھی بات کرتا ہوں, لوگ حقوق اللہ پہ بہت زور دیتے ہیں, نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت. خیر یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن جس بات کا فقدان ہے وہ ہمارے مذہبی اداروں میں بھی ہے, ہمارے گھروں میں بھی اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں حقوق العباد پہ زور نہیں. ہمسائے کے حقوق کیا ہیں, اساتذہ کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, ملک کے کیا حقوق ہیں, ہم اچھے شہری ہمارے لیے بننا مذہبی طور پر کیوں ضروری ہے. مذہب ماحول ہے, جیسے ماحول کے بارے میں ہم ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں کیا اچھے کام کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد اچھی باتوں کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. تو حقوق العباد پہ ہمارا ذہن بھی ہونا چاہیے, اس کو مذہبی فریضہ بھی سمجھنا چاہیے. تو پھر یہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ حقوق العباد والی بات بڑے اچھے طریقے سے انکلکیٹ کی جانی چاہیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ سر. آپ نے, میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں آج جو عام طور پہ بچوں کے ینگسٹر کی کنفیوژن ہوتی ہے, آپ نے بہت ساری کلیئر کر دیں. آپ کے ٹائم کا سر بہت بہت جی ویلکم, مائی پلیئر, بیکاز یو آر مائی اولڈ اسٹوڈنٹ, سو اٹ از مائی پلیئر کہ یو پیپل لائک یو, مائی ینگسٹر, they are working, they are bringing something positive for the nation. I think the interviews like this with the professionals will be helpful for the generation. تھینک یو سو مچ. Thank you. Welcome. اوکے ناظرین, تھینک یو سو مچ. اور لاسٹ میں بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس انٹرویو سے موسٹلی اسٹوڈنٹس اور جو ہمارے دیکھنے والے جن کو بہت زیادہ ایشوز رہتے ہیں کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے, سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کی جو ہے کنفیوژن دور ہو جائے گی. اور اینڈ میں جو بھی کہوں, ایک لاسٹ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ انٹرویو میرا انکمپلیٹ ہے, کہ میں آج جو بھی کچھ ہوں, جہاں پہ بیٹھا ہوں, اپنے انہی سر کی وجہ سے ہوں, اور انہی کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تھینک یو سو مچ. ثاقب نوید خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.